نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسوله النبي الأمين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه صدق اللہ مولانا العظیم. تمام منہاج القرآن ویمن لیگ کینیڈا کی ایگزیکٹو ممبرز، میری پیاری اور عزیز بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے، اور آقا صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالے پاک کی تصدق سے، اور حضور سیدی و مرشدی حضور سیدی شیخ الاسلام مقدس علی کے طفیل ہمیں ایک بار پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی ولہانہ خوشیاں منانے کا موقع نصیب ہوا ہے، الحمدللہ. اور آج ہم اس بہت خوبصورت ربیع الاول پروگرام میں حاضر ہوئی ہیں. میں منہاج القرآن ویمن لیگ اور منہاج سسٹرز لیگ کینیڈا کو بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں، جنہوں نے یہ عظیم الشان محفل منعقد کی ہے، اور تمام بہنوں کو اور بیٹیوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں، جنہوں نے بہت خوبصورت انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کی ہے اور نعتیں پڑھی ہیں، آقا صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں نغمے گائے ہیں، اور اتنا درود پاک ماشاءاللہ پڑھا ہے. اللہ رب العزت آپ سب کی کاوشوں کو اپنے بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائیں. میری بہنیں، یہ ایمان فروز محافل آقا صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، تعظیم اور ولادت کی خوشیاں ہیں. آپ کی محبت اور مسرت ظاہر کی جا رہی ہے. میلاد پاک کی یہ تقریبات، یہ جشن، محبت میں گیت ترانے اور یہ مجالس و محافل منعقد کرنا دلوں میں آقا صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اجاگر کرنے کا طریقہ ہے. اب یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں میں دین میں کیا ضرورت ہے، ایسی پر رونق محافل کی کیا ضرورت ہے، اور بعض اوقات اعتراض بھی کرتے ہیں. اب ایک تو یہ ہے کہ ایسے محافل منعقد کرنا، ایسے خوشیاں منانا قرآن مجید کا جو حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ یونس میں آیت نمبر 68، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. فرما دیجئے یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے، جو بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تم پر ہوا ہے. بس مسلمانوں کو چاہیے اس پر خوشیاں منائے. یہ اس سارے مال و دولت سے کہیں بہتر ہے جس کو وہ جمع کرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جتنا بڑا فضل رحمتیں بھیجی ہیں، حکم ہے کہ اس کی خوشیاں منائیں. اور اب سب سے بڑی رحمت کیا ہے، کون سی ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ اے رسول محتشم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت پر خوشیاں منانا قرآن مجید کا حکم ہے. اور میلاد پاک کا یہ منانا، یہ حضور سیدی شیخ الاسلام کی بہت امپورٹنٹ میسج ہے منہاج القرآن سے اور تمام امت مسلمہ کے لیے. اور اس پر حضور سیدی شیخ الاسلام نے بہت خوبصورت کتاب نقل فرمائی ہے، اردو میں بھی اور انگلش میں بھی. مولود النبی اور اس کی شرعی حیثیت یہ انگلش میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے. میلاد پاک کے جشن منانا اس کی حضور سیدی شیخ الاسلام نے تفصیل سے بتایا ہے، بیان فرمایا ہے. اور آقا صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا اس لیے بہت ضرورت ہے کہ اسلام میں دو چیزوں کی اشد ضرورت ہے. ایک یہ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پہ عمل ہو. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لا کر اس دنیا میں
شریعت عطا فرمائیں اور اپنی امت کو اپنی مبارک سنت عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الاحزاب میں آیت نمبر 21، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رُسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ فی الحقیقت تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ایک پرفیکٹ رول ماڈل ہے۔ ہمارے لیے یہ فرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ ہم عمل کریں، آپ کی شریعت اور تعلیمات پہ عمل ہو۔ یہ تو ایک بات ہے، اور دوسری بات جو بہت ضروری ہے اور جس کی بہت ضرورت ہے دین میں اور ہمارے ایمان میں، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے محبت ہو اور ایکسٹریم اٹیچمنٹ ہو۔ اب حدیث مبارکہ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی یہ صحیح بخاری شریف میں بھی نقل ہوئی ہے اور صحیح مسلم شریف میں بھی نقل ہوئی ہے، جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والد یعنی والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ہمارا ایمان مکمل اور کامل نہیں ہو سکتا جب تک ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اس دنیا میں سب سے عزیز سمجھیں۔ اطاعت اور محبت، لو اینڈ اوبیڈینس، ان دو چیزوں وہاں ملنے سے دین اور ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ آپ کی تعلیمات پہ عمل اور آپ کی ذات سے محبت، دین ان دو چیزوں کا ملاپ کا نام ہے۔ مگر انفارچونیٹلی ہم نے یا یہ دو اہم پرنسپلز کو جدا جدا کر دیا ہے، یا دونوں پہ سرے سے عمل ہی نہیں ہوتا، یا فقط عمل کی بات ہوتی ہے اور محبت کی بات نہیں کی جاتی، یا صرف محبت ظاہر کی جاتی ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل نہیں ہوتی۔ اور اس کا رزلٹ کیا ہے ہمارے سامنے ہے۔ آپ دیکھیے مسلمان ہر جگہ ظلم کا شکار ہیں، پریشانیاں میں ہیں، آج امت میں جھگڑے ہیں، مختلف فتنوں میں مبتلا ہیں، ایک دوسروں کے خلاف نفرتیں ہیں، فیملیز کے درمیان لڑائیں جھگڑے اور فسادات ہیں، میاں بیوی کے درمیان مسائل اور پرابلمز ہیں، رشتہ ازدواج کثرت سے ٹوٹ رہے ہیں، اولاد و والدین کے درمیان ادب اور تکریم کا رشتہ ختم ہو رہا ہے، بچے اکثر سامنے بولتے ہیں، دین سے دور ہو رہے ہیں، گمراہی پھیل رہی ہے، کوئی سکون نہیں، نہ عبادت کی طرف رکوع نہ اللہ کی طرف رجوع۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اب یہاں پہ حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ بیمار ہو جائیں اور آپ کسی ڈاکٹر یا معالج یا کسی حکیم کے پاس جائیں اور اپنی بیماری بیان کریں، اپنی مرض بیان کریں، اور وہ تشخیص کر کے ایک نسخہ آپ کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ یہ 4 میڈیسنز لیں گی تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گی، کیا آپ لیں گی یہ میڈیسنز؟ آف کورس آپ لیں گی۔ اگر ہم اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف ہم پیش کریں تو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ہمیں اس کا جواب عطا دے دیا ہے، اس کا نسخہ یعنی اس کا پرسکرپشن، آج کے ہمارے جو پرابلمس ہے اس کا میڈیسن آلریڈی دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تم کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، اپنی پریشانیاں دور کروانا چاہتے ہو؟ جی باری تعالیٰ، ہم چاہتے ہیں کہ ہم سکون میں آ جائیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے کہ میں تمہیں 4 شرطوں کا نسخہ دیتا ہوں، اور اگر آپ ان کے اوپر پوری عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری عزت کی قسم، اگر اس پہ آپ عمل کرو گے تو کامیابی اور کامرانی آپ کے قدم چومیں گے انشاءاللہ۔ اب
یہ 4 شرطیں کیا ہیں؟ یہ وہ اس آیت مبارکہ میں ہیں جو میں نے شروع میں تلاوت کی ہے، اور ان 2 پرنسپلز اتباع اور محبت کی تفصیل کی بیان کی جاتی ہے اس آیت مبارکہ میں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 157، اللہ تعالیٰ یہ 4 شرطیں بیان فرماتا ہے۔ اب پہلی شرط کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فالذین آمنوا بہ، بس جو لوگ اس رسول پر ایمان لائیں گے، so those who believe exalted messenger۔ تو پہلا نسخہ کیا ہے کہ میرے رسول کے قدموں میں آ جاؤ، میرے رسول پر ایمان لاؤ، میرے رسول کی محبت و غلامی اپنے گلے میں پٹا ڈال لو۔ یہ میری بہنیں پہلی شرط ہے۔ کہ دوسری شرط وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی تعظیم اور توقیر کریں، ان کی تعظیم اور تقریم کریں، venerate and revere him۔ پھر میرے رسول کی ادب اور تعظیم حد سے بڑھ کر کرو۔ جب میرے رسول کی ادب اور تعظیم کی بات آئے تو گھبرایا نہ کرو، جھجکا نہ کرو، کیا کرو بخیلی اور کنجوسی نہ کیا کرو، ڈرا نہ کرو کہ رسول کے ادب میں کہیں حد سے ہم بڑھ نہ جائیں۔ فرمائے نہیں، نسخہ یہ ہے وَعَزَّرُوهُ، بے حد ادب کرو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں، جب آپ دوسروں کی ادب آپ کرتی ہیں، جب آپ دوسروں کی تعظیم کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، حد میں رہو۔ کس کے لیے؟ ماں باپ کی رسپیکٹ اور تعظیم میں حد میں رہو، استاد کی تعظیم کے رسپیکٹ میں حد میں رہو، مشائخ و علماء کرام کی تعظیم میں حد میں رہو، بڑوں کی جب آپ نے رسپیکٹ کرنی جی باؤنڈریز میں رہو، حد میں رہو، ہر ایک کی تعظیم کرتے ہو اور ہر ایک کے لیے باؤنڈریز میں رہو، حد میں رہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کا وقت آئے تو حدیں توڑ دو، مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے حد سے بڑھ جاؤ۔ کیوں؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس آیت مبارکہ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے عزروہ، وہ تعزیر ہے۔ اب حضور سید شیخ الاسلام اپنے تفسیر میں قاضی ایاد کا قول بیان فرماتے ہیں جو الشفاء شریف میں ملتی ہے، اور قاضی ایاد فرماتے ہیں کہ خالی ادب کو تعظیم کہتے ہیں، خالی رسپیکٹ کا معنی تعظیم ہے، لیکن اس آیت مبارکہ میں تعظیم کا لفظ نہیں استعمال ہوا، تعزیر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور تعزیر کا لفظ عربی میں تعظیم کو مبالغہ کرنے کے لیے تعظیم کہتے ہیں۔ یعنی if you have the word تعظیم and you want to exaggerate it, you want to make it more intense, make it greater, make it mean higher, make it to be venerable, then the word تعزیر is used۔ So اگر تعظیم میں انسان حد سے بڑھ جائے اور مبالغہ کرے، یعنی اس کو ایگزیجریٹ کر لیں، اگر بڑھ جائیں تو اس حد بڑھنے والی تعظیم کو تعزیر کہتے ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ میں قرآن مجید نے تعظیم اور ادب کا لفظ نہیں استعمال کیا بلکہ تعزیر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ فرمایا وَعَزَّرُوهُ، حد سے بڑھ کر میرے مصطفیٰ کی تعظیم اور ادب کرو۔ سو آقا السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حد سے بڑھ کر تعظیم کرنا دوسری شرط ہے۔ اب اس میں جشن، خوشیاں منانا، میلاد پاک کے جشن، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ پھر تیسری شرط وَنَصْرُهُ، اور ان کے دین کی مدد اور نصرت کریں، and serve and support his دین۔ وَنَصْرُهُ، جو مشن، جو دین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مشن، جو دین میرا محبوب دنیا میں لے کر مبعوث ہوا ہے، اس دین کی مدد کرو، اقامت کے لیے اپنا تن من دھن لٹا دو، اس دین کے فروغ کے لیے اپنے جد و جہد کرو، اور دین کے لیے تبلیغ میں حصہ لو، اپنی ذمہ داری اور ڈیوٹی سمجھ کر اس ذمہ داری کو نبھاؤ۔ یہ تیسری شرط ہے۔ اور پھر فورتھ کنڈیشن کیا ہے؟ اور اس نور قرآن کی پیروی کریں جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے۔ And follow this light, the Quran that has been sent down
with the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. So जो नूर कुरान का सूरत का इस रसूल को देकर भेजा है, उसकी पैरवी करो, उसकी इताअत करो, उसकी इत्तबा करो, कुरान मजीद के अहकामात के ऊपर अमल करो। ये 4 शर्तें अल्लाह सुब्हानहू व तआला बयान फरमाकर फिर फरमाते उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, वही लोग फलाह पाने हैं। It is those who will be successful, it will be those who will be prosperous and flourish. वही लोग मेरी बहनें कामयाब होंगी। ये 4 कंडीशंस हैं कामयाबी की। सो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि अगर मेरे रसूल की मोहब्बत यानी ईमान मोहब्बत के माने और हद से बढ़ा हुआ अदब और उनकी सीरत और सुन्नत के ऊपर पैरवी, उनकी दीन की मदद, दीन को जिंदा करने में, लोगों तक पहुंचाने के लिए जिद्दोजहद आप करेंगे, फरमाया अगर आप ये 4 चीजों को इकट्ठी कर लोगे, इनको जुदा जुदा नहीं करोगे, तो इन चारों को इकट्ठी करके उसको जिद्दोजहद आप करेंगी तो कामयाबी और कामरानी आपकी कदमों में आ जाएगी इंशाअल्लाह। ये है मेरी बहनें कामयाबी का नुस्खा दुनिया के लिए और आखिरत के लिए इंशाअल्लाह। सो मेरी बहनें, हमें सोचना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए कि हम इसके ऊपर अमल करती हैं या कर रही हैं या नहीं। लेकिन अगर हम ऑनेस्टली जायजा लेती हैं, हमारी बहुत बदनसीबी है कि हमने ये 4 शर्तों को जुदा जुदा कर दिया है। अगर हम आका की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत करती हैं, ताज़ीम और तकरीम भी करती हैं, महफिल मुनक़्क़िद करती हैं, जश्न मनाती हैं, मगर फिर हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की पैरवी हम नहीं करती। ये सब चीज़ें रसूमात बन चुकी हैं, रस्मी महफिल बन चुकी हैं, हम कंडक्ट करती हैं, एक हमारा कल्चर का हिस्सा है, अच्छा है, लेकिन जिनका जश्न हम मनाती हैं उनका अक्स हमारी जिंदगियों में नहीं नजर आता, हम सुन्नत पे नहीं अमल करती। बहनें आप देखें, अपने आप को देखें, अपने बच्चों को देखें, क्या हमारा लिबास शरई तौर पे दुरुस्त होता है? शादियों में जो हदूद शरीयत ने रखी हुई हैं, क्या हम वो तोड़ते नहीं हैं? फिर हम सारा दिन चुगली गीबत में गुजार लेती हैं, आंखें गलत चीजें देखती हैं, कान गलत चीजें सुनती हैं, दिमाग में पाक और साफ नहीं रहता। फिर हमारी दिल बुग़्ज़, गुस्सा, कीना, हसद से भरा हुआ है, दूसरों की हम बुराई करती हैं। अलगर्ज़ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो जरूर लेती हैं, जश्न भी मनाती हैं, मगर ये सिर्फ एक रस्म रह गई है। ट्रेडिशंस को हम जरूर फॉलो करती हैं, लेकिन हमारे अमाल में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नहीं नजर आती। और अगर हमारे अमाल भी दुरुस्त हैं, हम दीन की पैरवी भी करती हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी करती हैं, कुरान को पढ़ती भी हैं, सुनती भी हैं, फिर हम क्या नुसरत दीन के लिए कोई काम हम करती हैं? दुनिया में हम इतनी महक हो चुकी हैं कि दावत और दीन के लिए, तबलीग दीन के लिए क्या कोई टाइम हम निकालती हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह आल इमरान आयत 104, और तुम में से ऐसे लोगों की एक जमात जरूर होनी चाहिए जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाएं और भलाई का हुक्म दें और बुराई से रोकें। वही लोग बामुराद हैं, वही लोग सक्सेसफुल हैं। तो क्या हम किसी दीनी जमात के साथ वाबस्ता है, जैसे इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है? और अगर हम वाबस्ता हैं, क्या हम उस जमात के लिए टाइम एक्चुअली निकालती हैं दीन के लिए, दूसरों को दीन सिखाने के लिए, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अदा करने के लिए? क्या हम दूसरों को दीन के तरफ बुलाती हैं? दीन का इल्म क्या हम खुद पढ़ती हैं? क्या हम खुद सीखती हैं और फिर दूसरों तक क्या हम पहुंचाती हैं? नहीं। हकीकत तो ये है नहीं, बस दुनियावी कामों में, जॉब्स में, बच्चों में, फैमिलीज में हम मसरूफ रहती हैं। फिर अनफॉर्चुनेटली जो लोग दीन की नुसरत की बात करते हैं, इत्तिबा और पैरवी भी करते हैं, वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदब और मोहब्बत की बात नहीं करते। गरीबंदी की वजह से,
انفارچونیٹلی محبت اور ادب کی بات ایک طرف ہو گئی ہے اور اتباع اور پیروی اور دین کی نصرت کی بات ایک طرف رہ گئی ہے. اور جب سے یہ ہماری اہمیت تقسیم ہو گئی ہے تو ہمارا دین ٹکڑے میں ہو چکا ہے. اور جب دین کی وحدت اور یکجہتی ٹکڑے میں ہو جائے، اگر ہم یہ چاروں شرطوں پہ ہم عمل نہیں کریں گی تو پھر اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی برکتیں جس انداز کے ساتھ امت پر اترتی تھی اس میں اب فرق آ گیا ہے اور یہ ہماری زندگیوں میں نظر آتا ہے. پھر سیدی شیخ الاسلام مقدس العالی فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس آیت مبارکہ پہ توجہ کریں، اس کے الفاظ کی ترتیب کے اوپر غور کریں، یہ چاروں شرطیں، یہ 4 کنڈیشنز گھومتی ہے ارد گرد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فالذین آمنوا بہ، جو میرے اس مصطفیٰ پہ ایمان لائیں اور اس سے محبت کریں، وعزروہ، جو ان کا ادب کریں رسول کا، ونصروہ، جو ان کی دین کا مدد کریں اور جو ان کے ساتھ اترنے والے دین کی پیروی کریں. یہ چاروں کی ضمیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھومتی ہیں. ایمان و محبت مصطفیٰ پر، تعظیم مصطفیٰ کی، مدد و نصرت مصطفیٰ کی، پیروی اس نور کی جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چاروں یہ جو شرطیں ہیں یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرکز و محور بنا دیا ہے. میری بہنیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پورا دین کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اگر ایمان و محبت کی تو اس کو بھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسوب کیا. اگر تعظیم و تکریم کی بات کی اس کو بھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسوب کیا. اگر نصرت دین کی بات کی اس کو بھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسوب کیا. اور اگر اطاعت کی بات کی، اتباع کی بات کی، پیروی کی بات کی، وہ بھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسوب کیا. گویا قرآن مجید نے یہ بتا دیا، اصول واضح کر دیا ہے کہ لوگوں، تمہاری دین اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتا، تمہارا ایمان اس تک قبول نہیں ہو سکتا، تمہارے عمل صالح اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہو سکتے جب تک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمہارا مرکز و محور نہ بن جائیں. مصطفیٰ کی ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا ایمان اور عقیدہ کا مرکز اور محور نہ بن جائیں. تمہارے عمل، تمہاری سیرت و کردار، تمہارے اخلاق، تمہاری فکر، تمہاری ذکر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز اور محور نہ بن جائیں. میری بہنیں، جب تک تیرا ایمان، تیرا اسلام، تیری عبادت، تیری سوچ، الغرض، ساری زندگی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارد گرد نہیں گھومے گی تو ہم مسلمان ہی نہیں اپنے آپ کو کہلا سکتے. یہ میری بہنیں آج کا بنیادی نقطہ ہے جس کی وجہ سے، کیونکہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کی ارد گرد نہیں گھومتے، اسی لیے گھریلو پریشانیاں اتنی ہیں. اب مرکز و محور کس کو کہتے ہیں؟ اب اس کو بھی حضور سیدی شیخ الاسلام ایک اپنے بہت خوبصورت خطاب میں ایک بہت پیاری مثال فرماتے ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ پہلے وقتوں میں چکی ہوتی تھی گندم پیسنے کے لیے. اور میں نے جب یہ خطاب سنا تھا میں نے گوگل امیجز میں جا کر چکی کا جائزہ لیا اور پھر میں نے یوٹیوب میں جا کر دیکھا کہ چکی ہوتی کیا ہے کہ مجھے بھی اس کی مثال سمجھ آ جائے. اب حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتی ہیں کہ چکی کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، ایک نیچے کا پارٹ ہوتا ہے اور ایک اوپر کا پارٹ ہوتا ہے، اور پھر ایک دستہ ہوتا ہے یعنی ایک ہینڈل ہوتا ہے گھمانے کے لیے. ان دونوں پارٹوں کے درمیان ایک سوراخ ہوتی ہے اور اس سوراخ کے اندر کیلی ہوتی ہے یعنی ایک نیل. دونوں پارٹس کو اکٹھا رکھتا ہے اور دونوں اس کیلی کے درمیان ارد گرد گھومتے ہیں. اور وہ کیلی ان 2 پارٹوں میں رہے
تو چکی جو ہے وہ صحیح گھومے گی. اگر وہ جو کیلی ہے الگ ہو جائے تو پہلے چکر میں اوپر کا پارٹ اس طرف ہو جائے گا اور نچلے کا پارٹ اس طرف ہو جائے گا. وہ جو کیلی ہے وہ اس چکی کا مرکز و محور ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری بہنیں، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ محور ہے دین کا اور ایمان کا. اور اگر آپ اس چکی کا مثال لے لیں تو چکی کے دو پارٹ ہیں، یعنی ایک عقیدہ ہمارا ہے اور ایک ہمارے اعمال ہے. عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا، یہ عقیدہ کا ہے. اور دوسرا پارٹ کیا؟ اعمال کا ہے. اب ہم ان عقیدے اور عمل کے دونوں پارٹس ہم گما تو رہی ہیں، مگر وہ چلتے تب ہے. گندم میری بہنیں اس وقت پستی ہے، آٹا اس وقت نکلتا ہے اگر دونوں پارٹ محور کے ارد گرد اگر وہ گھومتے ہیں. ایک پارٹ عقیدے کا، ایک پارٹ عمل کا گھومنے والے ہم مسلمان ہیں. اور جس کے وہ ارد گرد گھومنا چاہیے وہ محور ہے، وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میری بہنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آٹا پیسنے کے لیے، یعنی مقصد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ محور قائم رہے. ہم اس لیے میری بہنیں پست ہیں کہ ہمارے پاس توحید بھی ہے، عقیدہ رسالت اور نبوت بھی ہے، عقیدہ آخرت بھی ہے، نماز بھی ہے، روزے بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقات و خیرات بھی ہے، مساجد بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں، خطابات بھی ہیں، سب کچھ ہمارے پاس ہے. پارٹ دونوں موجود ہے، گھوم بھی رہے ہیں، مگر ہمارا گمانا عقیدہ عمل ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارد گرد نہیں گھومتا. یہ ہماری اصل پرابلم ہے. جو نسبت جو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تھی وہ نسبتیں ہمارے پاس نہیں ہیں. جو ذات مصطفیٰ کی نسبت فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام جو ان کے پاس تھی وہ ہمارے پاس نہیں ہیں. بس ہم پاس تو گما رہی ہیں، بلکہ گما تو رہی ہیں لیکن کچھ نصیب نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہماری زندگیاں ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں ہم نے ارد گرد نہیں گھومتی. اب ہم ہٹے کیسے ہیں؟ اب اگر آپ دیکھیے ہم سب قرآن مجید کو پڑھتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا پیغام کو ہم نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے اصول کیا ہیں اپنے محبوب کے لیے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النحل میں، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ادعو الی سبیل ربک. اے میرے حبیب ان کو دعوت دیں اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی راہ کی طرف. اب اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں کہ اب حقیقت تو یہ ہے کہ دعوت اللہ کی طرف ہے، دعوت اللہ ہے، تو اللہ پاک یوں بھی تو فرما سکتا تھا ادعو سبیل اللہ کہ اللہ کی طرف ان کو دعوت دیں، اللہ کی راہ کی طرف ان کو دعوت دیں. یہ زیادہ آسان تھا لیکن اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ انہیں میری طرف بلا اور میری راہ دکھا، یوں بھی نہیں فرمایا. میری بہنیں بہت سے انداز سے، بہت سے اسلوب تھے کہنے کے، مگر دعوت دین کی بات کہتے ہوئے فرمایا ادعو سبیل ربک، اے میرے حبیب انہیں اپنے رب کی طرف بلا. اب انسان سوچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ تو ہمارا رب نہیں ہے؟ آپ جو فرما رہے ہیں آقا السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنے رب کی طرف بلا، کیا آپ ہمارے رب نہیں ہیں؟ خدا ہمارے نہیں ہیں؟ فرماتا ہے ہوں میں ہوں، مگر اللہ تعالیٰ اللہ عز و جل ہمیں طریقہ سے اور سلیقہ سکھا رہا ہے، ایمان کے پروٹوکول ہمیں سکھا رہا ہے کہ اگر دین کو آپ نے سمجھنا ہے، دین کی دعوت دینی ہے تو یہ اصول ہیں، یہ پروٹوکولز ہیں کہ اے میرے حبیب جب انہیں بلایا جائے تو ان کو پتہ چلے کہ جی میں رب تو ہوں
آسمانوں کا بھی رب ہوں، زمینوں کا بھی ہوں، رب مغرب کا بھی ہوں، مشرق کا بھی ہوں، رب ملائکہ کا بھی ہوں، جنات کا بھی ہوں، رب شمس و قمر کا بھی ہوں، رب حجر و شجر کا بھی ہوں. میری تو ہر ایک کے ساتھ نسبت تو ہے، مگر ہر ایک کا رب تو ہوں، مگر انہیں دین سکھانے کے لیے، دین بتانے کے لیے ساری نسبتیں میری بہنیں، ساری نسبتیں بعد میں ہوں گی. جو میرے طرف آنا چاہتا ہے وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب سمجھ کر آئے. جو میری پہچان کرنا چاہتا ہے وہ مصطفیٰ کا رب سمجھ کر پہچانے، وہ مصطفیٰ کا رب سمجھ کر جھکے. اس کے اندر معرفت الہیہ پیدا ہو تو واسطہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہو. یہ میری بہنیں قرآن مجید کے اصول ہیں کہ آقا صلی والسلام ہر چیز کے مرکز اور محور ہیں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ النساء میں آیت نمبر 65، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا وربک لا یؤمنون. اے میرے محبوب تمہارے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے. پھر آگے فرمایا جب تک آپ کو حاکم نہیں بناتے. اس کی تفصیل آتی ہے پوری آیت مبارکہ میں. لیکن پھر اس مقام پہ اپنی تفسیر میں حضور سید شیخ الاسلام فرماتے ہیں بھئی پوچھے قسم کس کی کھائی ہے، قسم کس کی لی ہے؟ تاجدار کائنات کی رب کی قسم لی ہے. اب میری بہنیں یوں بھی تو ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ یہ بھی تو فرما سکتا تھا کہ مجھے اپنی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے. یہ بھی نہیں فرمایا. ان کی رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے، یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما سکتا تھا، یہ بھی نہیں فرمایا. کائنات کی رب کی قسم، رب العالمین کی قسم، یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما سکتا تھا لیکن نہیں فرمایا. میری بہنیں اللہ تعالیٰ کا اصول نہیں ہے، یہ قرآن مجید کا اصول نہیں ہے. فرمایا جہاں محبوب کی تعظیم کا بیان کرنا ہے، محبوب کا مقام اور رتبہ بیان کرنا ہے تو رب کائنات فرماتا ہے فلا وربک، لوگ تم میرے محبوب کو جاننا چاہتے ہو، میرے محبوب کا مقام جاننا چاہتے ہو، اپنی ناقص عقل کے توڑنے والوں، اپنے ناقص فہم کو توڑنے والوں، مصطفیٰ کے مقام کو توڑنے والوں. میری بہنیں کیا ہم ہر چیز کو سیلیبریٹ نہیں کرتی؟ اپنی خوشیاں جشن ہم نہیں مناتی؟ بچوں کو سالگرہ آج ہم دھوم سے مناتی ہیں، اینیورسریز کو سیلیبریٹ کرتی ہیں، گریجویشن پارٹیز ہوتی ہیں اس پہ ہم خوشیاں مناتی ہیں. بچہ اور بیٹا ڈرائیونگ لائسنس پاس کر لے اس کی ہم خوشیاں مناتی ہیں. مہندی میں جشن، شادیوں میں جشن، جاب مل جائے اس کی مبارکباد، مٹھائیاں بانٹتی ہیں. بیٹا پیدا ہو جائے، بیٹی پیدا ہو جائے، مٹھائیاں ہم بانٹتی ہیں، سب جشن ہم مناتی ہیں. مگر جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، آپ کی ولادت کی بات آ جائے پھر بدعت کے فتوے ہم لگاتی ہیں. سو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں قرآن مجید میں میسج دیتا ہے اپنی عقل کے مطابق میرے حبیب کی شان کو توڑنے والے، جھگڑے کرنے والوں، گٹھانے اور بڑھانے کی بحثیں کرنے والوں سنو. جو جاننا چاہتا ہے کہ مصطفیٰ کون ہے، فرمایا یہ نہ پوچھو کہ مصطفیٰ کون ہے، پوچھو میں کون ہوں، رب کون ہے. میں وہ ہوں جو رب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فلا وربک، اے میرے محبوب تمہارے رب کی قسم، اگر تمہیں جاننا چاہتے ہو تو مجھے جانے اور مجھے جاننا چاہتے تو تمہیں جانے. آپ نے میری دل میں بہنیں دیکھا کہ آقا والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مرکز و محور ہے دین کے، ایمان کے، اسلام کے. اور میری بہنیں ہم اس تصور کو بھول چکی ہیں. ہم سب قرآن مجید کو پڑھتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا ایکچوئل پیغام ہم نہیں سمجھتی. سورہ توحید جس کو ہم سورہ اخلاص بھی کہتی ہیں اور اکثر بہنیں اپنے نماز میں، فرض نماز میں یہ پڑھتی ہیں. کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. قل میرے محبوب، اب یہاں پہ حضور کو خطاب کیا گیا ہے. قل فرما دیں، محبوب انہیں فرما دیں. اب یہاں پہ پھر حضور سے شیخ الاسلام کی بہت خوبصورت تفسیر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ انسان سوچ سکتا ہے کہ فرما دیں اس کا کیا ریزن ہے،
قل هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ لفظ کل کا کیا فائدہ ہے؟ توحید اللہ کا ایک ہونا، توحید کیا کل میں ہے یا هو اللہ احد میں ہے؟ اب لفظ کل کا معنی کیا ہے؟ انہیں بتا دیں، کہہ دیں، فرما دیں۔ اس لفظ میں اللہ کی توحید کا کوئی ذکر نہیں ہے، کل میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اللہ کی توحید کا، اس کا وحدانیت کا، اس کی الوہیت کا ذکر نہیں ہے۔ هو اللہ احد یہ ہے، یہاں پہ ذکر آتا ہے۔ انسان سوچ سکتا باری تعالیٰ جب توحید کا بیان کرنا تھا تو هو اللہ احد، اللہ الصمد، اگر بات یوں کہہ دیا جاتی تو کیا آسان نہیں تھا؟ قل تو فرما دے باری تعالیٰ اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت میری بہنیں یہ ہیں کہ حضور صلی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے بے خبر تھے، کوئی اللہ تعالیٰ کو جانتا نہیں تھا۔ اس بے خبری کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کو چن لیا، اور جس کو چنا اس کو نبی کہا، اور محبوب کو چنا اور فرمایا محبوب میں چاہتا ہوں ان بے خبروں کو میری خبر ہو جائے۔ فرمایا محبوب میں اپنی خبر تمہیں دیتا ہوں اور میری خبر لے کر ان بے خبروں کے پاس جائیں۔ میں خود ان سے کلام نہیں کرتا، تو جا اور میری خبر تو دے، تاکہ جب مجھے جانے تو تیرے ذریعے، تیرے واسطے سے جانے، جب مجھے پہچانے تو تیرے ذریعے سے پہچانے، جب انہیں میری معرفت ہو تو تیرے واسطے سے معرفت نصیب ہو، جب مجھے رب جانے تیری زبان کے واسطے سے جاننے لگے، جب مجھے اللہ ماننے لگے تو تیرے ذریعے سے ماننے لگے۔ فرمایا قل اے میرے حبیب تو فرما دے میں ان عام بندوں سے براہ راست نہیں کلام کرتا، میں ان سے مخاطب نہیں ہوتا، میں اپنے مجتبی و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا منتخب نبی سے کلام کرتا ہوں، اور میری طرف سے، میری جانب سے میرا نبی، میرا رسول ان سے کلام کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے کہ اگر میں بغیر واسطوں سے کلام نہیں کرتا، بندوں سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کلام کرتا ہوں، مصطفیٰ کے وسیلے سے کلام کرتا ہوں، اے بندے تو کیسے میرے مصطفیٰ کے واسطے کے بغیر مجھ سے بات کر سکتا ہے؟ میں بغیر واسطے سے تم سے نہیں بات کرتا تو تو کون ہوتا ہے کہ میرے مصطفیٰ، میرے پیارے حبیب، میرے محبوب کے واسطے کے بغیر مجھ سے آپ مخاطب ہو؟ میری بہنیں دیکھیے قرآن مجید کو دیکھیے اور پڑھیے، لفظ قل واسطہ رسالت ہے، اور هو اللہ احد یہ توحید ہے۔ توحید و ایمان میری بہنیں، میری بیٹیاں صرف واسطہ رسالت سے بنتا ہے، لیکن ہم نے رسالت کی ضرورت اور اہمیت اپنے دلوں میں ختم کر دی ہے۔ ہمیں اس کی معرفت نہ رہی، اس کی اہمیت نہ رہی، ہم سمجھنے لگے کہ ہم بندے ہیں، وہ مولا ہے، وہ رب ہے، ہم جب چاہتے ہیں تو اس سے براہ راست ہم کلام کر لیں۔ بے شک وہ سنتا ہے، لیکن اس کو بلانے کا کوئی طریقہ ہے، کچھ آداب ہے، کوئی سلیقہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر پہنچاتا نہیں، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر سنتا کیسے ہے، ممکن کیسے ہے؟ دیکھیے اسی طرح سورہ نساء میں یہی آداب ہیں۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ذات، دین کا مرکز و محور کیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او اے حبیب اگر وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے، تو وہ اس وسیلہ و شفاعت کی بنا پر اللہ توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان پاتے۔ اس آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ کو منانے کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، خدا کو ناراض کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، خطائیاں کر بیٹھے، تو رب کو منانا ہے، خدا کو خوش کرنا ہے، خدا کو راضی کرنا ہے،
خدا سے معافی طلب کرنی ہے تو کیا دوڑ کر مسجد میں چلے جائیں؟ یہ خدا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق دیا ہے، یہ حکم ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھوڑ کے اور سیدھا اللہ تعالیٰ کو منا لیں، یہ قرآن مجید کا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا یہ فرمایا؟ یہ اصول نہیں فرمایا کہ اگر لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، یعنی نافرمانی کر بیٹھے، گناہ گار ہو گئے اور مجھے منانا چاہتے ہیں، مجھ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، تو کیا کریں؟ جا ان کا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے در پر آ جائیں۔ منانا مجھے ہے مگر آئیں تیرے در پر، راضی مجھے کرنا ہے مگر آئیں تیرے در پر، خوش مجھے کرنا ہے لیکن آئیں تیرے در پر، کھٹکھٹانا ہے میرا دروازہ مگر آئیں تیرے در پر، کیونکہ ان کو پتہ چل جائے کہ خدا کا در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہے۔ میری بہنیں، خدا خدا ہے اور مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، خدا خالق ہے، مصطفیٰ مملوک ہے، خدا معبود ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہے۔ خدا مصطفیٰ نہیں اور مصطفیٰ خدا نہیں، یہ تو حق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ در خدا در مصطفیٰ سے جدا نہیں ہے، در خدا در مصطفیٰ سے جدا نہیں۔ اسی لیے تو فرمایا ہے سورہ الفتح میں کہ جب صحابہ کرام نے بیعت رضوان پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھوں کے اوپر بیعت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ اے حبیب بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنا اللہ کی بیعت ہے۔ پھر آگے کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر آپ کے ہاتھ کی صورت میں اللہ کا ہاتھ ہے۔ اے میرے حبیب آپ کے ہاتھ پر بیعت میرے ہاتھ پہ بیعت ہے، کیوں؟ کیونکہ در خدا در مصطفیٰ سے جدا نہیں ہے۔ جب جنگ بدر ہوئی تھی تو تاجدار کائنات نے کفر مکہ کو کینکریاں ماری تھی، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ اے حبیب محتشم جب آپ نے ان کے اوپر کینکریاں پھینکی تھی، ماری تھی، آپ نے نہیں مارے بلکہ اللہ نے یہ مارے تھے۔ کیونکہ در خدا در مصطفیٰ سے جدا نہیں ہے۔ سو دین اور ایمان کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اگر آج آپ اپنی ایمان کی فصل کو پالنا چاہتی ہیں، اپنی ایمان کی کھیتی کو تازہ کرنا چاہتی ہیں تو پھر اپنی نسبتیں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ لیں، اور اسی طرح جوڑ لیں جیسے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار نے کیا۔ اور یہی قرآن مجید کی تعلیمات ہے اور یہی اصول اللہ کی محبت کا ہے۔ یہ آخر میں یہ بیان کرنا چاہتی ہوں، بہت فیمس آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، آپ میرے حبیب فرما دیں اگر تم مجھ سے محبت کرنی ہے ایک ہی دروازہ ہے، فَاتَّبِعُونِی، میرے محبوب کے بن جاؤ، میرے محبوب سے محبت کرو، میرے محبوب کی پیروی کرو، اطاعت کرو، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ہر کام میں اپنا مرکز و محور بنا لو۔ اور اس کا اجر کیا ہے؟ یحببکم اللہ، تو میں تجھ سے محبت کروں گا، تو میرے محبوب میرے آقا کے ساتھ کہ ان کے محب بن جاؤ گے، میں تجھ سے محبت کروں گا، بس میرے مصطفیٰ کے در پر آ جاؤ۔ یہ میری بہنیں قرآن مجید نے اصول واضح فرما دیے ہیں کہ دین اور ایمان کے اندر مرکز و محور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے، آقا کی ذات پاک ہے۔ میری بہنیں، یہی منہاج القرآن کا مشن ہے، یہ حضور سید شیخ الاسلام کا پیغام ہے، یہ ہمارے قائد کی تعلیمات ہیں۔ دیکھیے گزشتہ 40 سالوں سے اللہ تعالیٰ کے امر سے
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالہ پاک کے تصدق سے، حضور سیدی شیخ الاسلام کی محنت و تگدور سے، جد و جہد سے، اپنے کام کے ذریعے، کتب کے ذریعے، خطابات کے ذریعے، کیمپس اور کانفرنسز کے ذریعے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے، مجالس و محافل کے ذریعے، منہاج قرآن کی تنظیمات اور ممبرز اور ورکرز اور کارکنان کی محنت ذریعے آقا صلی والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن منانا، خوشیاں منانا، نغمے گانے اور سننے کا کلچر ریوائو کیا ہے کہ ہم آقا صلی والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت جان لیں، ہم آپ کی عظمت جان لیں، ہم آپ کا مقام جان لیں، آپ کا ادب، آپ کا تعظیم و تکریم کا طریقہ اور سلیقہ سیکھ لیں، آپ کی اطاعت، اتباع اور پیروی کی اہمیت سیکھ لیں۔ میری بہنیں، یہی منہاج القرآن کا مشن اور پیغام ہے، اور اسی لیے منہاج القرآن ویمن لیگ کینیڈا، منہاج یوتھ لیگ سسٹرز کینیڈا اور پوری دنیا میں منہاج القرآن کی تمام تنظیمات آقا صلی والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جشن مناتی ہیں۔ میری بہنیں، اپنے ایمان کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا لو، اپنی عشق و محبت کی ڈوریاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باندھ لو، اپنے اعمال کا مرکز، اپنے اخلاق کا مرکز، اپنی کردار کا مرکز، سیرت کا مرکز، اپنی زندگیوں کی ترجیحات کا مرکز حضور کی ذات پاک کو بنا لو۔ اگر ہمارا جینا اور مرنا، اٹھنا بیٹھنا، پسند اور ناپسند، زندگیوں کے اور آخرت کے سارے فیصلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے ارد گرد گھومیں گے، تو اگر ہم ایسا کریں گے انشاءاللہ تو ہماری میری بہنیں پستی ختم ہو جائے گی، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور اللہ کے امر سے ہم پھر عروج پر آ جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آقا صلی والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق اور محب اور غلام بننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں پھر سے باجی شازیہ شفیق اور ان کی پوری ٹیم کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہتی ہوں جنہوں نے یہ عظیم و شان محفل منعقد کی ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں تادم آخر اس عظیم مشن کے ساتھ استقامت سے رہیں، ہم وابستہ رہیں، اور خدمت دین کا فریضہ ہمیشہ ہمارا مقدر رہے۔ اگر میں نے کوئی بات چھائی کی ہے، کوئی اچھی بات کی، وہ فقط اللہ تعالیٰ کے امر سے ہے، آقا صلی والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نان پاک کے تصدق سے ہے، اور میرے شیخ، میرے مربی حضور سیدی شیخ الاسلام کے وسیلے سے ہے، ان کی صحبت کی وجہ سے ہے۔ اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تلفظ میں، میرے اردو میں، میری عربک میں، اگر کوئی نئی بات غلط بھی کی ہے، وہ فقط میری غلطی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں، میں آپ سب سے معافی مانگتی ہوں۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔